کہ شادی ہو رہی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن آئی تھنک ایوری تھنگ ورکڈ آؤٹ. ابھی بھی مطلب کچھ چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ریلیجیس کانفلکٹ اگر لوگ سمجھتے نہیں آتے, ایسا نہیں ہے, آتے ضرور ہیں, بٹ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. There's always a way around it, around everything. Achha, it's a very personal question, but what do kids follow now? They're Muslims. They're Muslims, alhamdulillah. Yeah, this was decided from the beginning, from day one. But do they ever even when they were not born? Do they ever go to a Christmas ceremony or they New would Year celebrate. That's fine. Yeah. I mean, matlab church nahi, magar دوسرے کی religious point of view کو respect کرنا بھی بہت ضروری ہے. That's very very important for this understanding. And that's what we have to teach our children as well, na? To respect everyone. اب اس ویڈیو کے اندر جو بات کہی گئی اس کے حوالے سے میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں. اب یہ جو ایشو ہے نا کسی بھی فیملی میں شادی کے بعد کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ریلیجن کیا ہوگا, وہ فالو کس کو کرے گا, یہاں پر اختلاف اور پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر انسان ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے خداؤں کے نام پر. خداؤں کے نام پہ کس نے ان کو تیار کروایا؟ ان کے ماں باپ نے. ان کے ماں باپ کو کس نے برین واش کیا؟ ان کے ماں باپ نے. پھر ان کے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے. بھائی آپ مسلم ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ ہندو ہیں, آپ رسپیکٹ کس چیز کو کر رہے ہیں, ریلیجن کو یا انسان کو؟ اگر آپ انسان کو رسپیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں آئی ایگری, ٹھیک کریں, آپ بالکل کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں رسپیکٹ دا ریلیجنس, تو یہ اس پر میں بالکل ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیجنس پر اگر آپ امن کی, رسپیکٹ کی اور ایگری ہونے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے, یہ دو نمبری ہے, یہ ڈرامے بازی ہے. کیوں؟ کیا یہ دنیا کے اندر جو تمام انسان آپس میں لڑ رہے ہیں, کیا یہ دنیا کے اندر جو آپس میں ملک کے ملک ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں, کیا یہ ملکوں کے اندر دنیا بھر کے اندر جو فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, کیا یہ ملکوں کے اندر دنیا بھر کے اندر جو ایٹمی ہتھیار بنائے جاتے ہیں اور ڈیفنس کے نام پہ فوجیں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ملکوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں, کیا یہ انڈیا اور کشمیر کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے, کیا یہ مسلمان اور ہندوؤں کے اندر جو آپس میں لڑ رہے ہیں, کیا فلسطین کے اندر اور بوسنیا اور چیچنیا اور دیگر ممالک میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں, کیا عراق میں اور شام میں جو لڑائیاں ہوئیں, یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو لڑائیاں ہوئیں, یا پھر جاپان کے اوپر جو بم مارے گئے, کیا ان سب کے اندر مذہب انوالو نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر پاکستان کے طرف سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہندو تمام کے تمام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کشمیر کے اندر, تو کیا وہاں کشمیر کے مسلمان اس ہندوؤں سے لڑیں گے؟ یا کیا اگر کشمیر کے اندر تمام مسلمان کلمہ چھوڑ کر, دین چھوڑ کر, اسلام چھوڑ کے ہندو بن جائیں تو کیا ہندو ان سے لڑیں گے یا ماریں گے ان کو؟ نہیں ماریں گے, نہیں لڑیں گے. اس طرح جو لڑائی ابھی ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی. کہاں ہے رسپیکٹ؟ کون سے رسپیکٹ؟ ریلیجن کی رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. کہاں ہے, کہاں رسپیکٹ ہے؟ یہ ڈھکوسلے ہیں, یہ ڈرامے ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. یہ کتابوں کے ناموں کے, کتابوں کے ذریعے جو خداؤں کو تخلیق کیا گیا, یہ جو انسانوں نے تخلیق کیا تھا ہزاروں صدیوں سے کہ رسپیکٹ دا ریلیجنس, رسپیکٹ دا گاڈز. بھائی پہلی بات یہ کہ جب آپ کو اس بات کا آپ کے پاس پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے کہ خدا کا وجود آپ کے ہے یا نہیں, تو اس خدا کے نام پہ بنے ہوئے ریلیجن کو فالو کرنے کی کیا لاجک ہے, کیا سینس بنتا ہے, کیا تک بنتی ہے؟ کیا یہ صرف یہ کہ آپ کے ماں باپ نے بول دیا تھا تو وہ تو مسلمان کے ماں باپ بھی بولتے ہیں, وہ تو ہندو کے بھی بولتے ہیں, یہودی کے بھی بولتے ہیں, عیسائی کے بولتے ہیں, تو اس میں کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو بلائنڈ بلیور والی بات ہے, یہ تو بلائنڈ فالو کرنے کی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے دو ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ آپس میں شادی کر لیتے ہو, ایک مسلم ہے ایک ہندو ہے, آپ نے شادی کی انسان سے کی, آپ نے کیا اپنے اس ریلیجن کو فالو کیا جس کو آپ بات کر رہے تھے اور شادی کر لیا آپ نے؟ اگر آپ ایک مسلم ہیں اور آپ کسی ہندو عیسائی سے شادی کر رہے ہیں, آپ نے اپنے ریلیجن کو کیا فالو کیا؟ آپ نے اپنے خدا کے حکم کو کیا فالو کیا جس کو آپ خدا مانتے ہو؟ کیا اس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ کافروں سے شادی کرو؟ ہے دیگر مذاہب کی بات میں ہی نہیں کرتا. دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کے تو مذاہب کے بعد خدا ہی ابھی تک پریکٹیکل طور پہ ثابت نہیں ہے. ان کے تو خداؤں کے وجود کو نیچر کی مخلوق نے آ کر جو ہے بتا دیا, کرونا وائرس نے آ کے بتا دیا کہ بھائی ان کے تو وجود ہی نہیں ہے. یہ تو اس کائنات کا جو اصل سچا خالق ہے اللہ واحد القہار, اس نے اپنے حکم سے, اپنے فضل سے, اپنی قدرت سے, طاقت سے, نیچر کے منہ سے اپنا نام بلوا کر دکھایا اور بتایا 21ویں صدی میں کہ جن خداؤں کو مانا جاتا تھا, پوجا جاتا تھا, ان کا تو وجود ہی نہیں ہے حقیقی طور پہ اس کائنات پہ کنٹرول رکھنے میں, اور نہ انہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو آپ کیوں پھر اللہ کو خالق نہیں مانتے؟ آپ کیوں پھر اللہ کو خدا نہیں مانتے؟ اگر آپ کوئی اور کسی اور مذہب سے رکھتے ہیں تعلق, آپ کیوں اپنے ان ماں باپ کی باتوں کو مانتے جن کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے پریکٹیکل؟
کہ وہ ثابت کر سکیں کہ ان کو جن کو وہ خدا مانتے ہیں ان کا کوئی وجود ہے، یا انہوں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یا وہ اس کائنات پہ کوئی کنٹرول رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ تو یہ بات کہ بچہ کس کو فالو کرے گا، ارے یہی تو وہ چیز ہے کہ جس گھرانے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کو اسی خدا کی طرف دوڑانا شروع کر دیتا ہے جس کو وہ خدا مانتا ہے۔ حالانکہ اگر اس سے پوچھو، اس کے پیرنٹس سے پوچھو، ماں باپ کے پاس ہی ہوتا ہے نا بچہ سب سے پہلے، اور کہاں جاتا ہے، تو جب ماں باپ سے پوچھا جائے کہ تم جن کو خدا مانتے ہو کیا انہوں نے اس کائنات کو بنایا، اگر بنایا تو ثبوت پیش کرو، ثابت کرو کہ بنایا ہے، ثابت کرو کہ تمہارا جس کو تم خدا کہتے ہو اس نے زمین بنائی، اس نے سورج بنایا، اس نے آسمان بنائے، وہ ان کو کنٹرول کر رہا، وہ چرند پرند نیچر اور درند پرند کو کنٹرول کر رہا، وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صورتیں بنا رہا ہے۔ آخر وہ جو بچہ تخلیق ہو کے دنیا میں آ رہا ہے، جب شادی کرنے کے بعد آپ کے پاس بچہ آتا ہے، اس کو تو تخلیق بھی تو کر رہا ہے، آپ خدا کو مانتے ہو نا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس خدا کا نام کیا ہے جس نے اس بچے کو تخلیق کیا، اس خدا کا نام کیا ہے جس نے اس کو آپ کے پیٹ میں تخلیق کیا؟ اگر آپ عورت ہیں اور ایک ماں ہیں تو آپ کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے والا کون ہے؟ اگر آپ کہتی ہیں کوئی، تو آپ کی بات کو میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ غیر جانبدار نہیں ہے، آپ وہی کہیں گی، اسی خدا کا نام بتائیں گی جس کو آپ کے ماں باپ نے آپ کو بچپن سے سکھایا، آپ کی سوسائٹی نے آپ کو سکھایا، آپ کے مذہبی پیشواؤں نے سکھایا۔ یہ قابل قبول نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے ہیں وہ بتائیں گے کہ ان کو کس نے بنایا، تو مانا جائے گا، ان کی گواہی کو لیا جائے گا، ان کی وٹنس کو لیا جائے گا، کیونکہ وہ رشوت نہیں لیتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ برین واش نہیں ہے، ان کو کسی نے ورگلایا نہیں ہے۔ بات یہ ہے آپ بچوں سے، پیدائشی بچوں سے فیصلہ کریں۔ آپ دنیا کے انسان، آپ شادی کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ چھوڑو اپنے جو بھی آپ نے جو برین واش کرنے ہونے کی وجہ سے آپ نے لیے، آپ بچوں کو کیا ڈیسائیڈ کروا رہے ہو کہ کون سا ریلیجن فالو کرو یا نہ کرو؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہی کیوں ہے جب آپ کو آپس میں یقین ہی حاصل نہیں، آپ کے پاس پریکٹیکل ثبوت نہیں اپنے خداؤں کے وجود پر، تو آپ کون ہوتے ہو ان بچوں پہ یہ تھوپنے والے کہ فلاں خدا کو فالو کرو یا فلاں خدا کو فالو کرو؟ کیوں فالو کرو؟ جب پیدائشی بچے بتائیں گے، جو کہ بتا چکے، بتایا نا اللہ کے حکم سے 21ویں صدی کے اندر دنیا بھر کے اندر جو نومولود بچے ہیں، جن میں سے جنہوں نے اللہ کے حکم سے بولا، انہوں نے اللہ کے نام کو پکار کے بتایا اللہ اللہ اللہ، وہ کس کے حکم سے بولے؟ وہ کیونکہ خدا ہے اور سچا خدا اللہ ہے تو اس نے بلوایا نا۔ تو ان ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں سے جب انہوں نے گواہیاں دے دی کہ اللہ ہے، تو بس اللہ کو آپ خالق مانیں، تو پھر آپ دین اسلام کو ہی سچا دین قبول کریں اور مانیں، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری نبی تسلیم کریں، اور صرف قرآن کو اللہ کا کلام مانیں، باقی اللہ کے سوا تمام خداؤں کا انکار کریں، اور اللہ کے سوا تمام خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں اور ریجیکٹ کریں انہیں، اور اسلام کے سوا تمام ادیان و مذاہب جو ہیں وہ باطل اور منسوخ ہو چکے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور کوئی بھی دین اسلام کے سوا آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آپ مرنے کے بعد خسارے میں ہوں گے اور ہمیشہ کے دردناک عذاب میں ہوں گے، اور آپ بھی ہوں گے، اور وہ جو آپ کے تمام مر گئے دین اسلام کے سوا کفر پر غیر مسلم رہ کر، وہ بھی اس وقت جہنم کے عذاب کے اندر اس وقت گرفتار ہیں اور دردناک سزا کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کو شعور نہیں، کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کے مذہب کا کوئی بھی مذہبی پیشوا یہ ثابت نہیں کر سکتا پریکٹیکل طور پر، پریکٹیکل ثبوتوں سے، کہ آپ کے مذہب کو فالو کرتا ہوا جو بھی انسان مرا ہے، جو بھی اسلام کے سوا غیر مسلم مرا ہے، وہ موت کے بعد عذاب میں گرفتار نہیں۔ اور اس چینل پر محمد ذیشان ارشد پر اللہ کے فضل سے ثابت کر چکا ہوں پریکٹیکل ثبوتوں سے کہ موت کے بعد صرف نیک مسلم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، صرف نیک مسلم جو ان کے صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، جو اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں، صرف نیک مسلم، ان کے جسم موت کے بعد سلامت اور تر و تازہ رہتے ہیں بنا کیمیکل استعمال ہوئے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت سے کرتا ہے، وہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اور اب سے نہیں کر رہا، وہ صدیوں سے کر رہا ہے، ہزاروں صدیاں گزر گئی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری نبی، اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں میں نیک مسلم پیروکاروں کی لاشیں سلامت رکھتا ہے اللہ، اور یہی پریکٹیکل ثبوت ہے کہ ان کے جسم بھی سلامت ہے اور ان کی روح کو بھی طاقت دیتا ہے۔ پاکستان میں سندھ کے اندر ٹھٹائے کے اندر چوہڑ جمالی پر شاہ عقیق بابا کی روح ہے، قبر کے اندر جسم ہے، اور لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا چینل اخبارات اور کیا کہتے ہیں بہت ساری اس میں ٹی وی چینلز کے پروگرام ہوئے، رپورٹیں اس کے اندر کہ وہ علاج کر چکے ہیں، بہت سے لوگوں کے علاج کیے، ٹھیک کیا، جہاں پہ میڈیکل سائنس فیل تھی، کیسے کر دیا؟ ایک شخص قبر کے اندر موجود ہے، ایک مسلم، ایک نیک مسلم اللہ کا دوست، اور وہ قبر کے باہر کے زندہ انسانوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ کیسے؟ کس کی طاقت ہے؟ کسی نے تو دی ہے، وہ روح کر رہی ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے دی ہے طاقت، تو روح کر رہی ہے۔ 21ویں صدی میں ہو رہا ہے، یہ 21ویں صدی میں ہو رہا ہے،
نیچر کے درند پرند چرند کی مخلوق کلام کر چکی اللہ کے حکم سے. کہا 21ویں صدی کے اندر جہاں دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنے آپ کو عروج پہ سمجھتی ہے, یہ کرونا وائرس دنیا میں آیا کس کے حکم پر آیا؟ یہ اللہ کے حکم کے اوپر آیا. کیا ثبوت ہے پریکٹیکل؟ مسلم مین بات کر رہا ہے جس کے جسم پہ کرونا اثر نہیں کر سکتا کبھی اللہ کے حکم سے. یہ کرونا وائرس بھیجنے والا اللہ ہے تو اسی کا کنٹرول ہے, تو اس نے بے اثر کیا نا. عقل کام کر رہی ہے آپ کی؟ اگر کر رہی ہے تو سوچو اپنی عقل سے. ایک شخص سامنے ہے, دعوے کر چکا, آفر کر چکا دنیا والوں کو, بڑے بڑے سائنٹسٹ مذہبی روحانی پیشوا جو فیل ہوتے ہوتے چلے گئے, ابھی بھی ویکسینیں بنانے کے بعد بھی مر رہے ہیں, ان سے کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کنٹرول ہوگا بھی کیسے جس کا خالق اللہ ہے. نہیں جا سکتا کرونا وائرس دنیا سے ہمیشہ کے لیے. بتا دیا تھا کہ مدد لینی پڑے گی تو آؤ لیجنڈ کے پاس اللہ کے فضل سے, لیکن نہیں آؤ تو لاشیں اٹھاتے جاؤ اور گنتے جاؤ, کیونکہ یہ کرونا ہے. بہرحال تو نیچر کی مخلوق, نیچر کرونا وائرس, نیچر مٹی کے ذریعے لاشوں کو سلامت رہنا, قبروں کے اندر جسموں کو سلامت رہنا نیک مسلمانوں کے, درند پرند چرند کا کلام کرنا اللہ 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 کے حکم سے, یہ سب اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقتوں سے ہو رہا ہے. اللہ کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا, اللہ کر رہا ہے. میں صرف ایکسپلین کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, کیونکہ میں ہوں لیجنڈ اللہ کا, اللہ کے فضل سے. اور دنیا کا کوئی غیر مسلم نہیں ہے جو اللہ کے وجود پر نیچر کے دلائل کو شکست دے سکے. کبھی بھی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر کے مجھے شکست نہیں دے سکتا کوئی غیر مسلم مذہبی پیشوا. یہ پریکٹیکل ثبوت ہے. جہاں مرضی جس عدالت کے اندر چیلنج کرو, اور جس غیر مسلم مذہبی پیشوا کو آنا ہے آپ کے, بولو آؤ اور شکست دے کے دکھاؤ لیجنڈ آف اللہ کو. وہ دعویٰ کر چکا ہے, اس کو شکست نہیں دی جا سکتی اللہ کے وجود پر بغیر کتابوں کے. آؤ نیچر کے دلائل کے ساتھ. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نیچر کے اوپر کنٹرول رکھنے والا, نیچر کو چلانے والا, نیچر کو تبدیل کرنے والا, نیچر کے قوانین کو بدل دینے والا وہ ایک ہی اکیلا واحد القہار, اس کا نام ہے اللہ. اور اس کے آخری نبی, سچے نبی, ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ رسول اعظم ہے. کیسے ہے یہ؟ کیونکہ 1400 سال پہلے انہوں نے آ کے بتا دیا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں, اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں, صرف ایک اکیلا اللہ ہے جو سچا خدا ہے. اور اصلی نام ہی اس خدا کا جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا, اس کا نام ہے اللہ. 21ویں صدی میں نیچر کی مخلوق سے اللہ نے نام بلوا کے دکھایا, نیچر کی مخلوق سے. اور کس نے بلوایا؟ اور کس نے بلوایا اللہ کے سوا؟ کسی نے نہیں بلوایا. ہندوؤں کے خداؤں نے نہیں بلوایا, عیسائیوں کے نہیں بلوایا, یہودیوں کے نہیں بلوایا, کسی کے بھی نہیں. کیوں طاقتیں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ خیالی ہیں, رانگ نمبر ہے. کیا پی کے مووی نہیں دیکھی؟ کیا دماغ کے ڈھکن نہیں کھلے آپ کے؟ کیا او مائی گاڈ مووی نہیں دیکھی؟ دماغ کے ڈھکن نہیں کھلے آپ کے کہ بہت سارے خداؤں کا وجود نہیں, صرف ایک خدا کا وجود ہے, اور وہ ہے اللہ. ثبوت موجود ہے چینل پہ. کتنے ثبوت جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے سے کام نہیں ہو سکتا. جھٹلانا تو کیا, آپ کی آنکھوں کے سامنے چرند پرند کلام کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے نیک مسلمانوں کی لاشیں, قبریں کھل رہی ہیں دنیا بھر میں, جہاں جہاں کھل جاتی ہیں اور وہ ان کی لاشیں سلامت نکل جاتی ہیں. کبھی انڈیا کے ٹی وی چینل کے اندر رپورٹ آتی ہے, کبھی پاکستان میں آتی ہے, کبھی کسی ملک, کبھی کسی ملک. ٹی وی چینلز پر ہیں, اخبارات کے اندر ہیں, عوام ہیں, یعنی شاہدین, ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں, لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ادھر آپ کہتے ہو کہ جھٹلاتے رہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ ماننا نہیں چاہتے, ہمدردی دکھا رہے ہو. شاکک کی روح علاج آپریشن کر رہی ہے, میڈیکل سائنس کے فیل ہوئے ہوئے, لا علاج کرا دیے ہوئے, وہاں جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے, وہ کر دیتے ہیں. کہاں ہے سائنس؟ کدھر ہے میڈیکل؟ کدھر ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز؟ کدھر ہیں سائنٹسٹ؟ نیچر کی درند پرند چرند نے اللہ کے حکم سے کلام کر دیا. کوئی بے بس نہیں کر پا رہا, کوئی غیر مسلم آ کے شکست نہیں دے پا رہا, کوئی غیر مسلم اپنے خدا کے وجود پہ نیچر کی مخلوق لا کے پیش نہیں کر پا رہا جو اس کے خدا کا نام پکار رہی ہو. زمین و آسمان کے اوپر اللہ اپنے نام کو تخلیق کر کے دکھاتا ہے, اپنے نام کو, اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تخلیق کرتا ہے. وہ اللہ نام کو بھی نیچر کے اوپر ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے, اور وہ محمد نام کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. تو اسی اللہ نے جس نے محمد ذیشان ارشد کے ہاتھ کے اوپر اللہ اور محمد کو تخلیق کیا. کیا ہے یہ سب؟ پریکٹیکل نشانی نہیں تو کیا ہے؟ وہی تو ہے, وہی ہے جس نے اس جسم پر ہمیشہ کے لیے بے اثر کیا کرونا کو اپنے حکم سے. کہاں ہو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور مذہبی پیشوا, روحانی پیشوا اور میڈیا والے؟ ان کو غرور ہے, ان کو اپنی ڈگریوں کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا غرور چڑھا ہوا ہے. یہ جھٹلانے والے لوگ ہیں. تو کیا کیا؟ لاشیں اٹھا لی. کیا ٹی وی میں رپورٹیں رک گئی؟ کیا میڈیا چینل کی رپورٹیں رک گئی؟ نہیں رکی نا. کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات ایک اکیلا اللہ ہے.
کیا مذہب کے اوپر لڑ رہے ہو؟ کیا بچوں کی پیدائشوں کے اوپر لڑائی کر رہے ہو کہ بچے کا مذہب کیا فالو ہوگا، بچے کا کیا ہوگا؟ خداؤں کا فیصلہ ہو تو چکا نیچر کے دلائل کے ساتھ، ناقابل شکست ثبوتوں میں کہ خدا صرف اللہ ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو اب کچھ اور نہیں بچا، یا تو شکست دو نیچر کے دلائل اور ثبوتوں کو جو پریکٹیکل ثبوت ہیں، یا تو ان کو شکست دے کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر شکست نہیں دے سکتے تو پھر باز آ جاؤ اپنی ہٹ درمیوں سے اور حق قبول کر لو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں تو تم اپنی موت کے بعد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور تمہیں کوئی بچانے والا، تمہارا کوئی باطل خیالی خدا نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے پر، اور آ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں، اصل تو اللہ ہے۔ اگر اللہ اصل خدا نہ ہوتا تو اس نیچر کی مخلوق سے بلوا کے کس نے دکھایا اللہ کا نام؟ ہے تو کوئی؟ اگر اللہ حقیقی نہیں تو کس نے مسلم مین کو کرونا سے بے اثر رہنے کی طاقت دی؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ اگر اللہ اصلی نہیں تو کس نے نیک مسلمانوں کی لاشوں کو قبروں کے اندر صحیح سلامت اور تر و تازہ رکھا بغیر کیمیکل استعمال ہوئے؟ اگر اللہ کا وجود نہیں تو کس نے ایک شاہقیق بابا مسلم کی روح کو طاقت دی کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر دیں؟ کون ہے؟ کوئی تو ہے؟ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ اگر خود بخود ہو رہا ہے تو کافروں کی لاشیں کیوں سڑ گل جاتی ہیں؟ اگر خود بخود ہو رہا ہے تو کافروں کو اپنے لاشوں پر کیمیکل کیوں لگانے پڑ جاتے ہیں تاکہ ان کے ڈھانچوں سے بیوقوف بنائے اپنی عوام کو؟ اگر خود بخود ہو رہا ہے تو کسی کافر کی روح جو ہے، کسی کافر کی روح موت کے بعد لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کیوں نہیں کر پا رہی؟ اگر ہے تو بتاؤ نا۔ کسی کافروں کے بنائے ہوئے خدا جن کو وہ خدا کہتے ہیں، وہ کیوں نیچر کی مخلوق سے اپنا نام بلوا کے نہیں دکھا رہے، نہیں دکھا پا رہے اور نہ دکھا سکے اللہ کے مقابلے پر؟ اگر وہ سچے تھے، اگر ان کا کوئی وجود تھا، اس کائنات پر کوئی کنٹرول تھا، کدھر گئے؟ پوچھو نہ جا کے مذہبی پیشواؤں سے، اپنے ان سے بولو، ان سے پوچھو، جاؤ اپنے مذہبی پیشواؤں سے پوچھو، بولو۔ ایک مسلم مین آیا ہے اللہ کے فضل سے، وہ چیلنج کر رہا ہے دنیا کے تمام غیر مسلم مل کر اکٹھے ہو جائیں اور وہ تمام اپنے خداؤں کو پکار لیں، ان کو بھی مدد کے لیے بلا لیں اور سب کے سب مل کر اکٹھے ہو جاؤ، پورے روئے زمین کے تمام غیر مسلم مل جاؤ اور اپنی طاقتیں لگاؤ، سائنسی، روحانی، مذہبی تمام طاقتیں، اور تم اس بات پر اکٹھے ہو کہ تم چاند کے ٹکڑے کروا کر دکھاؤ، تو تم سب نہیں کر سکتے ہرگز، لیکن اللہ کر سکتا ہے، 21ویں صدی میں بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیلنج ہے لیجنڈ آف اللہ کا تم تمام غیر مسلموں کے لیے اور تمہارے تمام مذہبی پیشواؤں کے لیے۔ آؤ مقابلے میں کس کو آنا ہے؟ کرو ارینج عالمی میڈیا، لگاؤ عالمی میڈیا، بلاؤ تمام بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کو، دیکھتے ہیں 21ویں صدی میں پھر ہوتا ہے کیا اللہ کے حکم سے۔ آؤ نا سارے کے سارے، آؤ اور چاند کے ٹکڑے کروا کے دکھاؤ۔ تمہیں مردوں کے اوپر چیلنج کیا، مردے زندہ کرنے پہ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تمہیں آگ میں جانے کے لیے چیلنج کیا، آگ میں بغیر کیمیکل کے لیے تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی، تمہیں چرند پرند دکھا دیے، تمہیں نیچر کی مخلوق دکھا دی، تمہیں لاشوں کے بارے میں بتا دیا، تمہیں روح کے بارے میں بتا دیا، تمہیں بے بس کر کے دکھا دیا، تمہارے خداؤں کے وجود کو زمین بوس کر کے بتا دیا، دکھا دیا، پریکٹیکل ثبوتوں سے، لفاظی نہیں، خالی ثبوتوں کے ساتھ۔ اور تم بے بس ہو کے آج تک کوئی بھی غیر مسلم ثبوتوں کو پریکٹیکل ثبوتوں کے ساتھ اپنے طور پریکٹیکل پر نہ غلط ثابت کر سکے ہو اور نہ چیلنج کر کے شکست دے سکے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے نصیب میں صرف جھٹلانا ہے، تم ہٹ درمی میں ہو، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی کہ ایک مسلم اکیلا اللہ کے فضل سے آیا ہوا سامنے ہو، تم دنیا بھر کے غیر مسلموں کو بے بس کر رہا ہے۔ کیسے؟ کوئی تو ہے اس کی بیکنگ پہ، کوئی تو ہے اس کی سپورٹ پہ، کوئی تو ہے جس کی پناہ میں رہ کر وہی کام کرتا ہے، کوئی تو ہے اس کا گارڈین، پروٹیکٹر، ہیلر، امپاورر، موٹیویٹر۔ کون ہے وہ؟ ایک جس کی سلطنت ہے اس پوری کائنات پر، وہ ایک اکیلا۔ جب وہ ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ تو اس کو بنا دیتا ہے وہ ناقابل شکست۔ تو یہ ہے وہ مسلم میں ناقابل شکست روحانی شعر اللہ کا، سمجھے؟ اس لیے چیلنج کر رہا ہے تمہیں، غیر مسلموں تمام کے تمام مل کر آ جاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ اس بات پر کہ تم سب اور تم سب کے بنائے ہوئے خدا مل کر سب آ جاؤ اور چاند کے ٹکڑے کروا کر دکھاؤ۔ اور یہ لیجنڈ دعویٰ کرتا ہے اللہ کے فضل سے تم سب کے سب ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ چاہے تجھے کیا کہوں،